وادی کشمیر پوری دنیا میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بے حد مشہور ہے۔ یہاں کے آبشار، کوہسار اور سبززار ایسا دلکش منظر پیش کرتے ہیں کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے۔ قدرت نے اس وادی کو فرصت کے لمحوں میں رنگا رنگ پھولوں سے پرویا ہے۔ کشمیر کے جنگلات میں طرح طرح کے پیڑ اور چاروں اطراف سے پہاڑی سلسلے گویا محافظوں کے مانند کھڑے ہیں۔ یہاں کا میٹھا پانی آب حیات سے کم نہیں۔ یہاں کی تمدنی اور ثقافتی تاریخ پڑھ کر انسان پل بھر کے لیے گہری سوچ میں پڑتا ہے کہ کس طرح کی اور کن کن وقت کی گردشوں سے نکل کر کشمیر نے ہزاروں منازل طے کر کے موجودہ مقام حاصل کیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وادی کے لوگوں پر پچھلی کئی صدیوں میں ظالم حکمرانوں کا غلبہ رہا، جنہوں نے یہاں کی غریب عوام کو ہر دور میں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا۔ اس سلسلے میں جاگیردارانہ نظام کو مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ دور کی بات کی جائے تو ملک کی دیگر ریاستوں کے برعکس ریاست جموں و کشمیر پچھلے 20 سال سے کشیدہ حالات کی زد میں ہے۔ شوری زدہ ریاست کے لوگوں کو سرکاری ایجنسیوں، خاص طور سے سیکیورٹی دستوں کے سامنے ہر موڑ اور ہر نکڑ پر اپنی شناخت دینی پڑتی ہے۔ عام لوگوں کو بہت سارے اداروں کی جانب سے شناختی کارڈ اجرا کیے جاتے ہیں، جیسے سرکاری ملازموں کو ان کے متعلقہ دفاتر سے اور گھر میں بیٹھے لوگوں کو تحصیلدار یا بلاک آفسوں سے۔ لیکن جس شناختی کارڈ کی سیکیورٹی ایجنسیوں کے سامنے سب سے زیادہ وقت ہے اور جو سب سے زیادہ قابل بھروسہ مانا جاتا ہے، وہ ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے اجرا کردہ الیکشن شناختی کارڈ۔ یہ کارڈ ایپک کے نام سے بھی مشہور ہے، یعنی الیکٹورل فوٹو آئیڈینٹیٹی کارڈ۔ اس کارڈ کی اہمیت کیا ہے، بتا رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر جموں و کشمیر BR شرما۔ کارڈ کی جو اہمیت ہے اب صرف الیکشن پروسیس تک ہی نہیں ہے، محدود نہیں رہ گئی ہے۔ اب اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کہ یہ کمپیوٹرائز سیکیور ڈیٹا بیس ہے، اس کو باقی پرپزز کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ الگ الگ سرکاری جو پروگرام چلتے رہتے ہیں اس کو دکھانے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، جیسے پاسپورٹ اپلیکیشن کے لیے یا کوئی نیا فون کنیکشن لیتا ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے، یا راشن کارڈ کے لیے بھی لوگوں کو دکھانا پڑتا ہے۔ تو یہ الگ الگ جو سرکاری کارکرم ہے وہ اس کو پرسکرائب کرتے ہیں۔ کارڈ کی اہمیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے جموں و کشمیر کے چیف الیکشن کمشنر BR شرما۔ سکے کا دوسرا رخ دیکھیں تو اس بات سے کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ شناختی کارڈ میں موجود ایک انسان کی تفصیلات میں کتنا تفاوت پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کا پیدائشی سال 1985 ہے، لیکن کارڈ پر 1963 درج ہے۔ کسی کارڈ پر نام اور پتہ ٹھیک ہے، لیکن تصویر کسی اور کی چسپاں کی گئی ہے۔ کسی کارڈ پر والد کے بجائے دادا کا نام تحریر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے کسی کارڈ پر رہائشی جگہ کا رد و بدل کیا گیا ہے۔ ہمارا ایڈریس ہے وہاں پہ ہمارا تو ہارون ہے، لیکن انہوں نے لکھا ہے HARA۔ تو جب ہم اپنی اسٹیٹ سبجیکٹ کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو وہاں پہ تو ڈفرنس آتی ہے۔ اور جو جب بھی ہم جاتے ہیں، ویدر ہمیں موبائل کے لیے سم کارڈ لینا ہوتا ہے یا پاسپورٹ لینا ہوتا ہے، تو اس میں بہت پرابلمز بہت ساری ہوئی، کیونکہ میں ان کو ایک ایڈریس بتا تھا لیکن وہاں پہ کارڈ پہ دوسرا لکھا ہوا تھا۔ میں تو ایز پر اپنا جو ریئل تھا، لیکن کارڈ پہ ڈفرنٹ تھا۔ خبر کم نابکار سوزم کس تین لیڈیز آمت خبر تم پورمت تکن کہین ہومت مے بہس 58 وُہر چھس بہ ونکس، بہس ہومت 33 وُہر۔ ہتا کرا کیا پت ون مے ترام بی ان کت بی زندگی یہ مو لیکھمت لگن کنی نہ لگن کنی، یہ کت لگان یہ بل اس تھومت یہ صرف لگان یل بچن یہ سم قسط کڑن بس یی۔ بہ ونو تہ اخ چیز، یل مے ناوے یوت غلط، ایجی ٲس غلط، اگر کن جائے ملٹری وٲلِس ہاوو ژھٕننے تھپ روت ژٕ چھُکھا 33 وُہُر، ون سا ژٕ ون بہٕ کرٕ کیا تتھ۔ یہاں یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ آج کل کسی بھی دفتر میں کوئی بھی کام انجام دینے کے لیے سب سے پہلے الیکشن کارڈ کو طلب کیا جاتا ہے، تاکہ کسی بھی شخص کی صحیح تفصیلات اور معلومات حاصل کی جا سکے۔ اس سلسلے میں موبائل سم کارڈ حاصل کرنے کو مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔
لیکن اس الیکشن کارڈ کا جو منفرد نمبر صحیح اور سالم آنکھوں کو دکھتا نہیں ہے تو بتائیے بھلا فوٹو اسٹیٹ کاپی پر اس کا عکس کیسے نکلے گا؟ نتیجے کے طور پر صارف کو مایوسی کے عالم میں واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر ہر خاص عام کو طرح طرح کی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کسی کو پاسپورٹ کے لیے درخواست دینی ہو، کسی کو ویزا نکالنا ہو، شناختی کارڈ میں متذکرہ غلطیاں ہمیشہ آڑے آتی ہیں۔ لوگوں نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ محکمے کے خلاف غفلت شاری برتنے کا الزام لگا کر انہیں ہدف تنقید بنایا ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اس کام کے لیے خزانہ عامرہ سے موٹی موٹی رقمیں نکالی جا رہی ہیں تو کیوں لوگوں کی ضروری تفاصیل کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کیا جاتا ہے؟ یہاں پہ جو الیکشن کارڈ ہے اس کو سب سے زیادہ پریفرنس دی جانی چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں کا آلریڈی اتنا آئیڈینٹی کرائسس چل رہا ہے، تو سب سے ویلڈ ڈاکومنٹ، سب سے ہائی لیول ڈاکومنٹ یہی ہے۔ تو اگر اس ڈاکومنٹ پہ گورنمنٹ اتنا پیسہ اسپینڈ کر رہی ہے تو وہ پیسہ کسی حق پہ جانا چاہیے، کسی راہ پہ لگنا چاہیے۔ قبل 2 سال پہلے الیکشن کارڈ ملا تھا، لیکن انفارچونیٹلی اس میں بہت سی مسٹیکس ہے۔ گورنمنٹ نے تو اتنا سارا پیسہ اس پہ خرچ کیا ہے، اتنا مین پاور دیا ہے اس کو، لیکن پھر بھی یہ خامیاں کیوں رہی ہے؟ پہل لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑی تھی کہ ایک اہم اور قابل اعتماد شناخت ملی، مگر وقت کی ستم ظریفی دیکھیے، اس غلط شناخت کی وجہ سے لوگوں کو اور بھی مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ گویا لوگوں کی شناخت کو بے معنی بنا دیا گیا ہو، اور بعض اوقات ان غلطیوں کی وجہ سے انسان کو مالی خسارہ بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ جب مجھے پتہ لگا کہ یہ گورنمنٹ ہمیں الیکشن آئی ڈی پرووائڈ کر رہی ہے تو میں کافی خوش ہوا تھا، کیونکہ میں بزنس کرتا ہوں اور بزنس کے سلسلے میں فریکوینٹلی ٹریول کرنا پڑتا ہے، تو یہ مجھے لگا کہ میرے آئیڈینٹی جو مجھے پرابلم ہوتی ہے باہر اپنی بتانے میں، وہ میرا پرابلم سالو ہو جائے گا۔ بٹ انفارچونیٹلی پرابلم سالو ہونے کے بجائے ان کارڈز کی وجہ سے انیشیلی فیز میں جو ہے کافی زیادہ پرابلم بڑھے، جو کہ ابھی تک بھی پوری طرح ریکٹیفائی نہیں ہو پا رہے ہیں۔ میں اپنے ہی ایک آپ کو انسیڈنٹ بتاتا ہوں کہ لائک میرے کو ROC دہلی میں اپنی رجسٹریشن کروانی تھی، وہاں پہ آتھینٹک پروف جو ہے وہ الیکشن آئی ڈیز کو ہی مانا جاتا ہے، بٹ انفارچونیٹلی میرے جو آئی ڈی میں تھا، میرے نام کی سپیلنگ اتنی غلط تھی، میرا ایڈریس، میرا ڈیٹ آف برتھ پورا کا پورا غلط انفارمیشن تھا اس پہ، تو وہ میرے سرٹیفکیٹس کے ساتھ میچ نہیں کر پا رہا تھا، تو مجھے میرے بزنس میں کم سے کم مجھے 8 مہینے کا ڈیلے ہوا۔ لوگ متعلقہ حکام کی اس غفلت شاری کو حکومت کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ یہ سب سرکار کے کارندوں کی کارستانی ہے۔ الیکشن کارڈ کا فارم متعلقہ دفتر میں جمع کرواتے وقت صحیح اسناد جمع کروانے کے باوجود بھی اس غفلت شاری کا ارتکاب ہونے کو عوام کی بدقسمتی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ میں نے یہ فارم سبمٹ کیا تھا اس کے لیے، الیکشن کارڈ کے لیے، تو میں نے اس کے لیے ایک اپنا زیروکس بھی رکھا تھا۔ اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی نیم، پیرنٹیج، جو بھی کریڈینشلز ہوتی ہیں وہ بالکل کریکٹ تھی، لیکن کارڈ پہ ڈیفرنٹ آئی ہے۔ آئی فیل یہ جو سروس ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لوگ اس الیکشن کارڈ کی خد و خال اور شکل صورت کو قابل قبول ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ اس میں لگا کاغذ، خاص کر فوٹوگراف، ہولوگرام اور کارڈ نمبر، یہ سب کسی بھی طرح ایک انسان کی شناخت نہیں کر پاتے ہیں۔ اصل میں جو گورنمنٹ ایشوڈ ووٹر آئی ڈی جسے ہم بولتے ہیں، اس میں کافی زیادہ پرابلمز ہوئی مجھے، جب بھی مجھے کہیں پہ ضرورت پڑی۔ پہلا ہی جو فوٹوگراف دیا گیا ہے وہ اتنا بلرڈ ہے، اس میں کچھ دکھتا ہے، جب بھی سیکیورٹی چیک ہوتا ہے تو وہ میچ کرتے ہیں میری شکل کو اس کے ساتھ، تو میں کہیں پہ دکھتا ہی نہیں ہوں کہ یہ میری پکچر ہے۔ کارڈ کو بھی دیکھیں گے تو جو اس کا سیٹ اپ ہے، یہ نہیں لگتا ہے کہ ایک اوریجنل ون ہے، دکھتا ہی دور سے کہ ایک جیسے ایک زیروکس ہے، جس کی وجہ سے بہت پرابلمز آتی ہیں۔ 2009 میں پہلا یہ الیکشن کارڈ مجھے ملا ہے، لیکن کیا بتاؤں کہ اس کی حالت ایسی ہے کہ کسی کو دکھانے کے لائق ہی نہیں ہوتا ہے یہ الیکشن کارڈ۔ پہلے بات جو آئیڈینٹی ہوتی ہے بندے کی، انسان کی، وہ تو شکل سے پتہ چلتی ہے۔ فوٹوگراف ان پہ لگایا ہے اسکین کر کے، اس میں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ میں ہی ہوں یا کوئی اور ہے میری جگہ۔ یہ ایک ایسا قابل اعتماد اور بھروسے والا شناختی دستاویز ہے کہ اگر ہماری وادی میں کوئی موبائل فون کنیکشن، بجلی کنیکشن یا پاسپورٹ لینا چاہتا ہو تو اس کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے کہ الیکشن کارڈ فارم کے ساتھ رکھے۔ یہ وہ ریاست ہے جہاں وقت پر لوگوں کو اپنے موبائل فون کنیکشنوں کی ویریفیکیشن کرانی پڑتی ہے۔ اگر شناخت میں ذرا بھر کی بھی فرق ہو تو ایک صارف کو ان سہولیات سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ بعض لوگ تو ابھی بھی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے اس جدید دور میں وائرلیس ٹیلی فونی کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ جہاں تک الیکشن کارڈ کا سوال ہے، میں بہت بار گیا الیکشن کارڈ کے، لیکن خالی فارم بھروا رہے ہیں مجھ سے، الیکشن کارڈ کبھی آیا نہیں۔ جہاں تک کبھی کبھار مجھے سم کے لیے جانا پڑتا ہے، وہاں پہ بھی مجھے ڈیڈ کا الیکشن کارڈ لینا پڑتا ہے۔ میرا اپنا الیکشن کارڈ بھی ہے ہی نہیں، 2-4 بار گیا ان کے پاس، خالی فارم بھروا رہے، الیکشن کارڈ بھی آئے نہیں، بہت ساری پرابلم سے جوجھنا پڑتا ہے مجھے۔
लोग इस मुश्किल से निकलने के लिए अपनी कोशिशों में कोई भी कमी बाकी नहीं रखते हैं, मगर हुकूमत की गफलतचारी से ये गलतियां बार बार सरजद हो ही जाती हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि अगर ये गलतियां सरजद हुई हैं तो इनका इजाला करने के लिए एक लाही अमल तैयार करना चाहिए, क्योंकि लोगों को अपनी शिनाख्त दुरुस्त करवाने के दौरान काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलेक्शन कार्ड के साथ मेरा ऐसा हुआ है कि डीओ भी गलत लिखा हुआ था और नाम की स्पेलिंग गलत हुई थी, और उसको ठीक करवाने के लिए भी बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ा मेरे को, और आई डोंट थिंक वो अभी भी ठीक होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 1-2 बार हो चुका है हमारे साथ। मेरी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ऐसा हुआ है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स है, फोटोग्राफ ब्लर आया है, वो क्लियर नहीं है कि वो एज एन आइडेंटिटी प्रूफ में वो यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर भी नहीं है, कोई बता भी नहीं रहा है कि क्या करना है, प्रोसेस क्या है, कि प्रॉपर प्रोसेस कोई बताए तब हम काम कर सकें। करेक्ट करने की कोशिश की कार्ड को, तो पहले तो इनिशियली मुझे पता भी नहीं लगा कि मेरे को करना क्या है। मैं डीसी ऑफिस, कभी तहसीलदार ऑफिस जाता रहा। मुतल्लिका ओहदेदार एतराफ़ करते हैं कि ये गलतियां उनके अहलकारों से हो चुकी हैं। बकाउल उनके इन गलतियों को एक कलील वक्त में कुछ आसान शराइत पूरे करने के बाद सुधारा जा सकता है। ये है BR शर्मा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जम्मू व कश्मीर। जहाँ पे भी कोई कोताही हो जाती है तो वहाँ ये इस किस्म की बातें नज़र में आ जाती हैं। तो इसको देखते हुए कि एक पहले ही एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, अगर किसी भी शख्स के पास ऐसी कोई गलती नज़र आती है तो फैसिलिटी अवेलेबल है, वो अपने कंसर्न बूथ लेवल ऑफिसर को वापस मिले और वो उसको पर्टिकुलर दुरुस्त कराने की दरख्वास्त दे सकता है। अगर गलती किसी हमारे सरकारी आदमी से हो तो उसको एक नया इलेक्टर्स फोटो आई कार्ड उसी से मुहैया करा दिया जाता है। उससे रब्ता कायम करें, बूथ लेवल ऑफिसर है या जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स होते हैं उनके जरिया वो करें और वो अपना प्रोसेस वेरीफाई करके फिर वापस जो हमारे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है उनको देते हैं, और फिर वो जो वेंडर है जो डिपार्टमेंट ने अप्रूव की उनके पास चला जाता है, तो उसके बाद इस प्रोसेस को वो दुरुस्त करा सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इस यकीन दहानी के बरक्स ज़मीनी सतह पर सूरत हाल एकदम मुख्तलिफ है। लोगों का कहना है कि वो इस चीज़ से बेखबर है कि शिनाख्त कार्ड में सुधार लाने के लिए वो जाए तो जाए कहाँ, और तो और करेक्शन के बावजूद भी शिनाख्ती कार्डों में मुतवातिर तौर से गलतियों की निशानदी की जा सकती है। एक गलती में सुधार तो दूसरी मुआरिज़े वजूद में आती है। जो कंसर्न VLW है उनके पास जाना होता है, तो मैंने उसको अप्रोच किया। जब मैंने उसको अप्रोच किया तो उसने मेरे से कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए, फोटोग्राफ्स वगैरह लिए। वो फिर उसने कम से कम फिर 4-5 महीने का टाइम लगा के फिर जब दूसरी बार मेरा कार्ड बन के आया उसमें फिर से करेक्शंस थी, फिर भी पूरी डिटेल सही नहीं आई थी उसमें। तो फाइनली मैं कार्ड है जो इलेक्शन ID कार्ड है मेरा, वो अभी तक भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। अभी तक उसमें मेरे नाम में जो स्पेलिंग है काफी गलत है। इन तमाम शिकायत के पस मंजर में जब हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जम्मू व कश्मीर BR शर्मा से इस्तिफसार किया और उनसे पूछा कि आखिर गलती किसकी, तो उन्होंने कहा, देखिए जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज होती है तो सारी प्रिकॉशंस और कोशिश की जाती है कि बिल्कुल जो इलेक्टर्स फोटो आई कार्ड हैं दुरुस्त बने, लोगों के नाम सही हों, लोगों की एज सही होनी चाहिए, फोटोग्राफ सही होने चाहिए। उसमें एक डिटेल प्रोसीजर ले डाउन किया जाता है। हर एक शख्स जो होता है, जो हमारा बूथ लेवल ऑफिसर है, उसको हिदायत होती है, उसका एक फ़र्ज़ भी होता है कि कटिंग एज लेवल पे जो मौजूद होता है वो फॉर्म भरवाता है, एंट्री चेक कराता है और चेकलिस्ट को चेक करके वापस देता है कार्ड की प्रिंटिंग के पहले। तो उसके बाद जो वेंडर है जो छापते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करने में से करेक्शन को फिर इंश्योर कराया जाता है कि करेक्ट होने चाहिए। अगर हर एक शख्स, कोई आदमी अपना ये रोल ठीक तरीके से अदा करे तो उसमें एक्यूरेसी रहती है, पर जहाँ पे भी कोई कोताही हो जाती है तो वहाँ ये इस किस्म की बातें नज़र में आ जाती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह की गलतियों के मुर्तकिब मुलाजमीन पर शिकंजा कसा जाए, उनसे जुर्माना वसूल किया जाए और तब तक माहाना तनख्वाह से महरूम रखा जाए जब तक कि न वो काम मुकम्मल कर दे। लगे हाथों उन्हें अपने मुतल्लिका अफसरान के सामने जवाबदेह बनाया जाए। लेकिन उस इलाके, उस रियासत, उस मुल्क के क्या कहने जहाँ चपरासी से लेकर नाज़िम आला तक सब एक ही बोली बोलते हैं, सब एक ही रंग में रंगे हुए हैं। यकीनन वहाँ का बाबा आदम ही निराला होगा।